دوستو، دلیپ کمار کی فلم لیڈر اپنی اداکاری اور کامیڈی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جانے والی فلموں میں سے ایک ہے۔ اس فلم کے پروڈیوسر تھے مشہور پروڈیوسر ڈائریکٹر ایس مکھرجی۔ رام مکھرجی کو اس فلم کی ڈائریکشن کی ذمہ داری سونپی تھی۔ رام مکھرجی دلیپ کمار کے بہت قریبی تھے اور ان کی بےحد عزت کرتے تھے، کیونکہ ایس مکھرجی کے ساتھ دلیپ کمار کے گھریلو تعلقات تھے، اس لیے دلیپ صاحب مکھرجی خاندان کے گھر ہمیشہ آنا جانا رہتا تھا۔ ایس مکھرجی اپنے پروڈکشن ہاؤس میں جو بھی فلم پروڈیوس کرتے، اس فلم کے بارے میں دلیپ کمار سے مشورہ ضرور کرتے۔ دلیپ صاحب اپنی آٹو بایوگرافی میں ایس مکھرجی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، مگر آج ہم رام مکھرجی نے دلیپ صاحب کی بایوگرافی میں جو اپنی یادوں کو تازہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں اس کے پتا تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ رام مکھرجی اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ جب ایس مکھرجی صاحب نے مجھے لیڈر کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس وقت ہر ڈائریکٹر کا خواب ہوتا کہ وہ دلیپ صاحب کو ڈائریکٹ کرے۔ دلیپ صاحب جب سے فلموں میں آئے تب سے ہی ایس مکھرجی کے وہ سب سے پسندیدہ تھے۔ جب دلیپ صاحب بمبئی ٹاکیز جوائن کیا تب ایس مکھرجی صاحب ہی بمبئی ٹاکیز کے کرتا دھرتا تھے، اور دونوں نہ صرف اپنے کاروباری مسائل پر ڈسکس کرتے بلکہ اپنے گھریلو اور ذاتی معاملات پر بھی آپس میں مشورے کیا کرتے۔ ظاہر ہے ان دونوں نے میری ڈائریکٹ کی ہوئی پہلی فلم ہم ہندوستانی پر ضرور بات کی ہوگی اور میرے کام کو پسند کیا ہو۔ جب فائنلی مجھے فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہا گیا تو سب سے پہلے ایس مکھرجی صاحب نے مجھے ہدایت دی کہ تم سب سے پہلے کوشش کرنا کہ دلیپ کمار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، ان کے ساتھ اپنے کام کے وقت ہمیشہ ساتھ رہنا۔ اسکرپٹ کا کام ہو یا اسکرین پلے، ان کی مدد سے کرنا۔ وہ اسکرین پلے کو ایسے سجاتا ہے کہ تمہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں دلیپ صاحب جیسے جینیس انسان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب میں روزانہ دلیپ صاحب کے گھر پالی ہل کے بنگلے جایا کرتا اور وہ جہاں جاتے میں ان کے ساتھ ہوتا۔ کسی سے ملنا ہو یا پھر فرصت میں محمد علی روڈ پر اپنے پسندیدہ ہوٹل کے پاس رکتے اور اپنے پسندیدہ خاص کباب لیتے اور مجھ سے شیئر کرتے۔ انہیں دیکھ کر ہمارے چاروں طرف لوگ جمع ہو اور سب ان سے ملنا چاہتے۔ دلیپ صاحب بھی ان میں گھل مل جاتے، ان لوگوں سے بات کرتے۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں دلیپ صاحب کے لیے پیار اور خوشی دکھائی دیتی، کیونکہ ایسے موقع پر دوسرے اداکار پولیس کو بلا لیتے اور ان کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کے کار کے اطراف جو بھی نظر آتا ان کی بے عزتی کی جاتی۔ دلیپ صاحب اپنے فین سے محبت کرتے، تب بھی جب وہ ایک سٹار تھے اور تب بھی جب وہ فلموں سے دور رہے۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا تھا، رامو، جب میں کوئی انون تالیوں کی آواز سنتا ہوں تو مجھے بڑا اپنے آپ پر اور اپنے کام پر فخر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ میرے کام پر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ میرے لیے کسی انعام یا ایوارڈ سے کم نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم اسٹیج پر ایوارڈ لینے آتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی تالیوں کے گونج میں اسٹیج پر ایوارڈ وصول کرتے ہیں، لیکن جب ایک معمولی انسان میری طرف اپنی عقیدت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ایوارڈ میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ دلیپ صاحب اسکرین پلے اور اسکرپٹ پر بڑی محنت کرتے، ایک ایک سین کو بار بار پڑھتے، پھر اس کو دوبارہ سنوارتے۔ جب سین فلمایا جاتا تو اس سین کو میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے اور میرے ساتھ سیٹس، کاسٹیوم، میک اپ، آؤٹ ڈور، انڈور، فلم سے ریلیٹڈ ہر چیز پر میرے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرتے۔ جب ہم ان کے گھر پر لکھائی کا کام کرتے تب جب تک دلیپ صاحب بلا رکے کام کرتے اور جب تک انہیں نیند نہ آتی میں بیٹھا رہتا، اور جب وہ سو جاتے تب میں اپنے گھر روانہ ہوتا اور اپنی نیند پوری کر لیتا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیوں مکھرجی صاحب نے مجھے ہر وقت دلیپ صاحب کے ساتھ رہنے کو کہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک ٹریننگ تھی کہ جب کوئی اپنے سر کوئی کام لیتا ہے تو اس کو کیسے محنت اور لگن سے پورا کیا جاتا ہے۔ جب میں فلمالیہ اسٹوڈیو میں اپنی فلم لیڈر کی پہلی شوٹنگ کے لیے داخل ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ جو میک اپ روم دلیپ صاحب کا تھا اس وقت کے ایک اور اسٹار کو دے دیا گیا ہے، جس کی شوٹنگ بھی جاری تھی۔ میں ایک دم سے نروس ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میں سوچنے لگا کیا مجھے شوٹنگ کینسل کرنا پڑے گا۔ اتنے میں دلیپ صاحب بھی آ گئے اور ہمیشہ کی طرح مکھرجی صاحب کے آفس چلے گئے۔
اب میرے لیے ناممکن تھا کہ مکھرجی صاحب اور دلیپ صاحب کو سچویشن کے بارے میں بتا سکوں۔ دلیپ صاحب کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے پاس، میں بہت گھبرایا ہوا تھا کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں یقینی بناؤں دلیپ صاحب کا میک اپ روم کسی اور کو نہ دیا جائے۔ میری پریشانی اور ماتھے پر پسینہ دیکھ کر دلیپ صاحب نے مجھ سے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے لیے ایک کرسی اور ایک ٹیبل اس درخت کے نیچے لگوا دو۔ اگر میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا میک اپ کر لوں تو تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں؟ میں اپنے الفاظ بھول گیا۔ مجھے فکر کھانے لگی کہ جب مکھرجی صاحب کو پتا چلے گا کہ ان کے اسٹوڈیو میں دلیپ صاحب جیسے بڑے اسٹار کو میک اپ روم نہیں ملا تو ان کے غصے کا کیا عالم ہوگا۔ میری پریشانی دیکھ کر دلیپ صاحب مسکرائے اور مجھ سے کہا، فکر نہ کرو، یہ بات میں سنبھال لوں گا، تم بس میرے لیے کرسی، ٹیبل اور کچھ صاف پانی کا انتظام کر دو۔ میری شوٹنگ کا پہلا دن میرے لیے ایک یادگار دن بن گیا اور ہم نے ایک یونٹ اور پکنک کی طرح پہلے دن کام کیا۔ اس کے بعد چاہے آؤٹ ڈور ہو یا انڈور شوٹنگ، دلیپ صاحب نے جو مدد کی اس کی وجہ سے میرا کام بے حد آسان ہو گیا۔ وہ ہر پرابلم کا توڑ نکال لیتے تھے۔ جب ویجنتی مالا نے اس فلم کی شوٹنگ پر جان بوجھ کر لیٹ آنا شروع کیا کیونکہ وہ ان دنوں راج کپور کے ساتھ سنگم کی شوٹنگ کے لیے زیادہ وقت دیتی، لیکن دلیپ صاحب نے اس پرابلم میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ انہوں نے اس مسئلے کو مکھرجی صاحب پر چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنے دوست راج کپور کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دلیپ صاحب پروڈیوسر کے لیے خوش قسمت ہوتے کیونکہ وہ کبھی کسی پروڈیوسر کو پریشان نہیں کرتے، جہاں تک ہو سکے پروڈیوسر کا پیسہ بچانے کی کوشش کرتے۔ جب ہم راجستھان ادے پور میں شوٹنگ کر رہے تھے تب وہاں ہجوم بے قابو ہو گیا۔ دلیپ صاحب نے سب سے پہلے ویجنتی مالا کی سیفٹی کا انتظام کیا۔ ہجوم بزد تھا، وہ دلیپ کمار اور ویجنتی مالا سے ملنا چاہتا ہے۔ پولیس کو بھی بلا لیا گیا لیکن پبلک بھر چکی تھی۔ پھر دلیپ صاحب پولیس کی مرضی کے خلاف اپنی کار سے باہر آئے، لوگوں کے سامنے تقریر کی، تب لوگ دلیپ کمار کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے جانے کا راستہ چھوڑ دیا۔ ایک منچلے نے تو دلیپ صاحب کی گاڑی کے سامنے جان بوجھ کر اپنی سائیکل گرا دی۔ دلیپ صاحب خود گاڑی سے نکل کر اس سائیکل سوار کو اٹھایا تو اسے یقین آیا کہ خود دلیپ صاحب نے اس کو اٹھایا ہے۔ ہم جب بھی آگرہ اور جے پور میں شوٹنگ کرتے، دلیپ صاحب کے آنے کی اطلاع پھیل جاتی تو ہجوم امڑ پڑتا۔ لیڈر میں دلیپ صاحب نے اپنی تلوار بازی کے سین خود لکھے تھے۔ ان کی سیاسی آگاہی ان کے اسکرپٹ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ فلم لیڈر دیکھیں گے تو ان کے لکھے ہوئے ڈائلاگ آج کی سیاست کی سچائی کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں کتنی دور اندیش نظر رکھتے تھے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔